السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 اور 165 166 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 164 کی اور 166 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الزماں ہو سکیں اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تفسیر: دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھا، دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا اور جب وہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تیسرا گروہ مایوس ہونے کے بجائے بددستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ تیسرے گروہ کا جواب ہے اور بڑا عارفانہ جواب ہے۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھنے کی دو وجہیں بیان کی۔ ایک یہ کہ ہماری نصیحت کرتے رہنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری الزماں ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متنبہ فرمایا ہے کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری الزماں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق کے داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں واقعی بندر بنا دیا گیا۔ ہمارے دور کے بعض لوگ اس قسم کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے قرآن کریم میں تاویلات بلکہ تفریحات کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ڈراؤن کسی قطعی دلیل کے بغیر یہ کہے کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا تھا تو اسے ماننے میں انہیں تعمل نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے قطعی کلام میں یہ فرمائے کہ انسان تنزل کر کے بندر بن گیا تو حضرات شرما کر اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔